سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جس طرح اللہ پاک اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی اللہ پاک کا جو مرتبہ مخلوق میں ہے سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تو کلام الہی کا جو مرتبہ ہے وہ دنیا کے تمام کلام، تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ وہ کلام ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب کا کلام ہے۔ یاد رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح چھوٹی سی یعنی چند آیتوں کے ذریعے کیا کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ۔ اس صحابی نے اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی۔ جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے، 7 آیتیں سیکھ لی ہیں، بہت ہے۔ ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور انہوں نے صرف 7 ہی آیتیں سیکھی ہیں اور کہتے ہیں مجھے کافی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے۔ یعنی 7 آیتیں سیکھ کر، کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا، جس نے دل سے سیکھ لیا، سمجھ لیا، میسج آف قرآن لے لیا، اس 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن ایسا خزانہ ہے، سبحان اللہ، میرے رب کا کلام ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی، مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل، اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل، سب سے افضل کتاب ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن دلوں کی دنیا کیسے بدلتا ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لیں تو توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا، اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کی کنیز بھی تھی۔ ان کا پلان کچھ اور تھا، برے کام کرنے کا پلان تھا۔ وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو، شراب لائی گئی۔ وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا، اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ، وہ کنیز جو ہے وہ گانا گانے لگی۔ اب تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا، ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ یہ گانا گا رہی ہے، آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب قرآن میں جو ردھم ہے، قرآن میں جو خوبصورتی ہے، قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے، کیا خوبصورت آیتوں کا انہوں نے انتخاب کیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر۔ یہ ہلا دیتی ہے سورت، اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا۔ 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، آپ نے تلاوت شروع کر دی، اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا، جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً کپ کپی طاری ہو گئی، رونے لگا۔ حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو بہا دو۔ پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو، کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ والے تھے، کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا اور قرآن کی وہ آیت تلاوت کی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس اس شراب پینے والے گانے باجے میں منہمک شخص نے جب یہ سنا کہ رب توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، چلتی کشتی میں اس بندے نے اللہ سے توبہ کر لی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن اس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ یاد رہے قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام صراط مستقیم ہے، یعنی وہ کتاب ہے جو بھولے بھٹکوں کو سیدھے رستے کا مسافر بناتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام نور ہے، یعنی وہ عظیم کتاب ہے جو نور بانٹتی اور دلوں کو روشن کرتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، ان کا گھر جو ہے وہ رات بھر چمکتا رہتا تھا، روشن رہتا تھا۔ آج کل تو ہمارے گھروں میں لائٹیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی، لوگ رات کو چراغ بند کر دیتے تھے کیونکہ رات کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت ثابت بن قیس کا گھر کیوں چمکتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے،
حضور رات بھر ثابت بن قیس کا گھر جگمگاتا ہے۔ اچھا صحابہ بھی کمال کے تھے نا، whenever they want to ask something any unusual thing وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے، ان کو پتا تھا یہاں سے بڑا پیارا جواب مل جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یقیناً ثابت بن قیس رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں۔ صحابہ گئے، جا کر پوچھا، ثابت بن قیس نے کہا کہ ہاں میں واقعی گھر میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کا نور، سبحان اللہ۔ چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، ہے روشنی کی خواہش قرآن پڑھ کے دیکھو۔ تو قرآن پاک کی کیا بات ہے۔ اب قرآن پاک جہاں طبیعتوں پر اثر ڈالتا ہے، انسان کی کیفیتوں پر اثر ڈالتا ہے، وہ قرآن کریم امراض کو بھی دور کرتا ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم باطنی امراض کو بھی دلوں کے صاف کرتا ہے۔